حسن صدیقی صاحب، پوری دنیا میں اس وقت جو ہے مغربی تہذیب جو ہے ایک چارے کی حیثیت اختیار کر چکی ہے اور پوری دنیا میں اسلاموفوبیا پھیل چکا ہے. اس کے تدارک کے لیے اور اسلامی تہذیب کو اجاگر کرنے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ابن خلدون کے مطابق تو جو قوم غالب ہوتی ہے اسی کو کاپی کیا جاتا ہے. جیسے جس زمانے میں مسلمان غالب تھے تو بہت سی چیزیں مسلمانوں کو کاپی کرتے تھے. جو ویسٹ تھا انہی کی لائبریریز کو اس سے استفادہ کیا. ایون جو کانوکیشن ہوتے ہیں اس پہ جو لباس ہیں، جو پگڑی پہنائی جاتی تھی گریجویٹس کو، وہ بھی کاپی کی گئی. پھر بغداد یونیورسٹی کی طرز پہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اپنا یعنی ان کو کاپی کیا. تو لیکن اب معاملہ الٹ ہے، مسلمان مغلوب ہیں اور وہ مغرب کو کاپی کر رہے ہیں. سورہ بقرہ میں 120 نمبر آیت ہے، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہم ان کی ملت میں شامل نہیں ہو جاتے یہود و نصارہ کی، اس وقت تک وہ ہمیں ایکسیپٹیبلٹی جو ہے وہ نہیں ملے گی. اس کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ انڈیا میں ایک مسلمان لیڈر ہیں، وہ حال ہی میں انہوں نے ہندوازم اختیار کر لیا ہے. یعنی الٹیمیٹلی ہم ویسٹ کو جتنا مرضی کاپی کریں، ان کو جتنا مرضی خوش کرنے کی کوشش کریں، وہ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے. ہمیں اپنی تہذیب پر فخر کرنا ہوگا اور جو ہمارا جو روشن ماضی ہے اس کی طرف جانا ہوگا اور فخر کے ساتھ اسلامی شعار کو اپنانا ہوگا. اور پاکستان میں بھی جو مذہب کے نام پر آیا تھا، خاص طور پہ ہمیں تو یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم اسلام کو صحیح طریقے سے اس کے سیاست میں، معاشرت میں، معیشت میں اس کو نافذ کریں. ہمارے جو خاتون اول ہیں وہ بھی الحمدللہ حجاب لیتی ہیں، تو کیوں نہیں ہم اس کو انکریج کریں، یونیورسٹیز میں، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں لازمی کریں. آپ کو بتاؤں کہ نسٹ میں، اسلام آباد میں انہوں نے جو ٹائٹ ڈریسنگ اور جینس پر پابندی لگائی تھی تو ریئیکشن آیا سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ. اس کے بعد ان کو وہ فیصلہ واپس لینا پڑا. اسی طرح ویلنٹائن ڈے پر کچھ یونیورسٹیز نے یعنی ایس او پی جاری کیے تھے کہ اسٹوڈنٹس اس طرح کے کپڑے پہنیں، اور اس حوالے سے ان کا نوٹیفیکیشن آیا تھا. اس پر بھی اس طرح تنقید کی گئی کہ ایک ڈریس کوڈ، جیسے میں نے آپ شروع میں بھی کہا تھا کہ ڈریس کوڈ کسی انسٹیٹیوشن میں لے کے آنا، اور خاص طور پہ جو مورالٹی کی بیس پہ ہو، ایتھکس کی بیس پہ ہو، ہمارے مذہبی پرنسپلس کی بیس پہ ہو، اگر ہم اس کو اس طرح سے نافذ کرنا شروع کر دیں گے تو بہت سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس لیے نہیں کرتے، یا بہت سے جو لڑکیاں اس لیے نہیں کرتی کیونکہ ان کی پھر معاشرے میں ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہوتی. سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ طاقت میں ہیں اس کی ایکسیپٹیبلٹی بنائیں اور اس کو نافذ کریں، تو تاکہ بہت سے لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں ان کو انکریجمنٹ ملے. اور دوسری بات ظاہر ہے، یہ تو ہے ہی ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے ایمان کی طرف واپس آتے، جو ہمارے دینی احکامات ہیں ان کو اپناتے، کیونکہ ہمیں عزت وہیں سے ملنی ہے. اور تو عز من تشاء و تذل من تشاء. ہم شاید سمجھتے ہیں کہ اگر ہم غالب قوم کو کاپی کریں گے، ویسٹ کو کاپی کریں گے، تبھی ہمیں عزت ملے گی. لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اسی کو ملتی ہے کہ جو اپنے مدن پر فخر کرتا ہے، جیسے کہ مسکان لڑکی کو ملی. بہت سی انڈیا میں مسلمان ایکٹریسز ہیں، شاید ان کو اپنے پورے کیریئر میں اتنی عزت نہیں ملی یا ان کو اتنا نام نہیں ملا جو اس حجاب والی لڑکی کو پوری دنیا میں مل گیا. صحیح. وسیم صاحب، اس معنی میں بھی کہنا چاہوں گا کچھ کہ علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے حوالے سے جو ایک شعر تھا نا، ہے اگر کوئی خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے جس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں وہ کرتے ہیں اشک سحرگاہی سے جو ظالم وضو. دیکھیے، اسلام سے خطرہ کس کو ہے، اور احادیث میں جو پیشن گوئیاں موجود ہیں وہ ہم بھی آگاہ ہیں اور اغیار بھی اس سے آگاہ ہیں پوری طرح. اور وہ جیسے کہا گیا تھا نا کہ یہودیوں کے بارے میں کہ یہ تو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو احادیث جو اینڈ ٹائمز کے حوالے سے کی ان میں حقیقت ہے اور ایسا ہی ہونا ہے. لہٰذا انہوں نے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جتنی بھی اسٹریٹجیز بنائی ہیں، سب سے زیادہ جو جسے کہتے ہیں نا پوٹنٹ جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ خوف پیدا کر دیا جائے کسی چیز کے بارے میں. تو اسلام کے بارے میں ایک خوف پیدا کر دیا کہ یہ بڑے سخت لوگ ہیں، بڑے متشدد لوگ ہیں، ان کو سوائے قتل و غارت گری کچھ نہیں آتا، دہشت گرد بھی ان میں سے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک وقت میں جب امریکہ کا کولڈ وار چل رہی تھی رشیا کے ساتھ، تو اس وقت امریکہ جو ہے وہ اس نے ٹارگٹ کیا ہوا تھا روس کو اور اس کے خلاف موویز بنایا کرتا تھا. یو ایس ایس آر کے فال کے بعد انہوں نے یہ سارا کام عربوں کے اوپر اور مسلمانوں کے اوپر شروع کر دیا ہے. پوری دنیا کا ایک ذہن بنایا جائے کہ ٹیررسٹ مسلمان ہوتے ہیں. کتنی موویز ہالی ووڈ میں بنی ہیں، وہاں کا تو ہالی ووڈ بھی جو ہے وہ ان کے فوجی مقاصد کو سرو کر رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے پورا یہ کریٹ کیا ہے کسی طرح مسلمانوں سے دنیا متنفر ہو جائے
اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ایسا سلوک کرے کہ وہ اٹھ ہی نہ سکے. تو یہ اسلاموفوبیا جو ہے یہ بڑے خاص طور پر کہ جناب عورت کی کوئی عزت نہیں ہے, عورت کے حقوق مارے جانے, حالانکہ جتنے حقوق عورت کو اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے. تو لہٰذا یہ اس کے بارے میں رانگ انفارمیشن پھیلانا, اس کے بارے میں خوف میں مبتلا کرنا, یہ سارا کا سارا تو ایجنڈا ان کا ہے. لیکن ہوا کیا, ہم نے بھی کوئی کم نہیں کیا بحیثیت مسلمان, جسے کہتے ہیں نا کہ خود مومن ہے محروم یقین. ہم نے بھی جو ہے ہمارے بہت سارے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ چونکہ مغرب سے متاثر تھے, نہ انہوں نے اپنی بود و باش میں کوئی تبدیلی کی, وہی رکھا مغرب والا, اور نظریات بھی وہیں کے لے کے آ گئے. انہوں نے اسلام کے حوالے سے وہی باتیں اٹھانی شروع کر دی جو اغیار نے اٹھائی ہوئی تھی. پھر ان میں سے کچھ بیوقوف ان کو اغیار کو ایسے مل گئے جنہوں نے کہ انہی سے پیسہ لیا اور جناب دہشت گرد کاروائیاں شروع کی. آئیزس کس نے شروع کرایا؟ امریکہ نے شروع کرایا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح پاکستان کے اندر جو ٹی ٹی پی وغیرہ تھے, ان کو فنڈنگ کہاں سے آتی تھی؟ بھارت سے, اسرائیل سے, امریکہ سے. یہ چھپی ہوئی حقیقت ہے, اب تو کھلی حقیقت ہے. اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ٹی ٹی پی ٹی ٹی آئی بن رہی ہے, تحریک طالبان انڈیا. یعنی کہ بھارت بھی جو ہے نا وہ بالکل ایک تو نقل مارنے میں کمال کرتا ہے کہ جو اسرائیل حرکتیں کر رہا ہے اسی کی وہ اپنے مسلمانوں کے خلاف وہی یہ لوگ کاپی کر رہے ہیں. اب ٹی ٹی آئی بنا رہے ہیں تاکہ کچھ بیوقوف ٹی ٹی آئی کے نام پہ وہاں کے مسلمانوں کو کچھ کو پیسے دے کے کھڑا کریں گے یا کچھ ہائر کریں گے باہر, اور ان سے کوئی تقریبی کاروائی کروائیں گے, اور پھر اس میں بھی مسلمانوں کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرنا شروع کریں گے. اور میں آپ مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ مجھے ایک صاحب نے بتایا تھا کہ بھارت کے اندر بھی اب جو موویز بن رہی ہیں ان کے اندر بھی جو بدماش لوگ ہیں یا جو انڈر گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان میں تمام کے نام مسلمانوں والے رکھے ہوئے. بالکل اسے کہتے ہیں چربا سازی. تو بھارت کا ایک وہ ترہ امتیاز رہا ہے, وہ پورا کا پورا جو ہے وہ کر رہا ہے, اور وہاں پہ پورا اس نے جو ہے وہ معاملہ وہاں پہ مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا وہ کھڑا کر دیا ہوا ہے, اور وہی مغرب بھی کر رہا ہے. تو لہٰذا یہود ہنود یہ سب کے سب جو ہے نا یہ سب اکٹھے ہیں اسلام کے خلاف, اور اسلام کو دبانا, اسلام کو کرش کرنا جو ہے یہ ان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم اس کو کاؤنٹر کیسے کریں؟ دیکھیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو بانی محترم ڈاکٹر صاحب احمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ کسی ایک سائزیبل ملک میں اسلام کا ایک جدید ماڈرن اسلام کا ایک تصور جو کہ پیور اسلام ہو, اس پر مبنی ایک نظام بنا کے دنیا کو دکھایا جائے کہ یہ ہے اسلام. اصل میں اسلام جو اس وقت 57 اسلامی ملک ہیں کہیں پر بھی اسلام نہیں ہے, مسلمان موجود ہیں. کوئی بھی ملک جو ہے وہ جسے کہیں اسلامی ریاست یا اسلامی مملکت کہلانے کا حقدار ہی نہیں, مسلمانوں کے ملک ہیں. جب اسلام کا کوئی نظام کسی ایک ملک میں قائم ہوگا تو دنیا کو پتہ چلے گا یہ اسلام ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بحیثیت پاکستان ہم اللہ سے رجوع کریں, اپنی غلطیاں کمیاں کوتاہیاں جو ہیں وہ ہم اللہ سے اس پہ توبہ طائب ہوں, اپنے آپ کو یکسو کریں اللہ کے ساتھ مخلص کریں, اور واقعی میں اس نظام کو لانے کی کوشش کریں جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دیا ہے. اور جب وہ نظام قائم ہوگا تو اس وقت پھر دنیا کو پتہ چلے گا اسلاموفوبیا جو تھا اس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. اسلام تو ایک بہترین کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اور اسلامی نظام جو ہے وہ تو اصل جسے ہم عدل اجتماعی کہتے ہیں, اسلامی نظام تو اس کا جو ہے اصل میں وہ جسے کہتے ہیں ٹارچ بیرر ہے.